الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال ربنا الكريم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. میرے محترم مومنین، یقیناً شہداء کے بارے میں قرآن کا نظریہ ہے جو بھی اہل بیت کی محبت میں کوئی بھی مارا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہے بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے روزی پاتا ہے. یقیناً شہداء کی ایک خاص حیات ہے اپنے رب کے پاس. یقیناً یہ شہادت ہمارے لیے وراثت میں ملی ہے. جس طرح ہمارا قائد شہید کا فرمان ہے، شہادت ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں پلائی ہے. اور یقیناً ہم شہداء کے پسماندگان کو خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور دعا ہے ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور کرے اور مجروحین اور زخمیوں کو صحت عاجلہ عنایت فرمائے. یقیناً میرے محترم مومنین، پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کڑیاں جا کر امریکہ، اسرائیل، ہندوستان کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے. اور یقیناً یہ داعش اس قسم کی جو دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ افراد ان کے ایجنٹ ہیں اور ان کے نمکھار ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر انتشار کو پھیلانا چاہتے ہیں، بدامنی کو پھیلانا چاہتے ہیں. اسی طرح پاکستان مملکت خداداد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ہمارا اس یزیدی ٹولہ سے کیا شکوہ، کیا گلہ. ان کے رگوں میں یزید کا خون جاری و ساری ہے اور یہ ایسا ہی کریں گے. یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ حیوان سے بھی بدتر گمراہ لوگ ہیں. ان سے ایسی ہی امید ہوگی. لیکن ہمارا گلہ، ہمارا شکوہ حکومت سے ہے. اس لیے ایسے افراد تپتان کے بارڈر سے لے کر تریمنگل تک، چین کے بارڈر تک کھل کر شیعوں کے خلاف بولتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں ہم شیعوں کو قتل کریں گے، ہم شیعوں کو مار دیں گے. لیکن ہمارا شکوہ یہ ہے حکومت ان افراد کو کیوں نہیں پکڑتی ہے اور حکومت ایسے افراد کے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، ان کے تواضع کرتی ہے. ہمارا شکوہ حکومت سے ہے. اور اس کے ساتھ یہی دہشت گرد گروہ کہتے ہیں فوج مرتد ہے، شیعہ کافر ہے اور فوج کو بھی شہید کرتے ہیں اور شیعوں کو بھی شہید کرتے ہیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے ایسے افراد کو پکڑنے کے بعد جب جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے پھر مذاکرات کے ذریعے سے ان کو کیوں چھوڑا جاتا اور کیوں آزاد کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارا شکوہ ہے. یقیناً ہمارے شیعہ حیدر کرار، شیعان حیدر کرار جب سے کربلا میں نواسہ رسول شہید ہوا ہے اسی وقت سے کربلا سے ہم ابھی تک
ان یزیدی توبہ کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے اور قیامت تک جنگ جاری رہے گی لیکن ہم ہمیشہ پھاتے رہے ہیں اور اب بھی ہم حکومت کی رٹ کو چلن کرنا نہیں چاہتے اور اب بھی ہم آئین پاکستان کا احترام کرتے ہیں وگرنہ حکومت اپنے عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے۔ اگر حکومت ہمارے حسینی جوانوں کو ایک دفعہ اجازت دے دے تو ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو جس صورت میں ہو نکال کر چن کر اس کو ہم مار بھی سکتے ہیں۔ ملک میں پاکستان میں امن ہے، امن آیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس امن کو برقرار رکھو اور اس امن کو دوبارہ بالا ہونا نہ دیں اور یقیناً پاکستان میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک ان دہشت گردوں کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ اور شہداء کے ارواح کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔